جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں اور خاندانوں کا بھی حصہ تھا، بشمول موریان سلطنت اور مغل سلطنت۔ 18ویں صدی میں اس پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی جس نے جامشورو قلعہ بنایا تھا۔ یہ شہر سندھی شاعر اور فلسفی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ اپنی وابستگی کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو 18ویں صدی میں اس علاقے میں رہتے تھے۔ حالیہ تاریخ میں جامشورو ایک اہم تعلیمی اور ثقافتی مرکز بن گیا ہے جس میں کئی یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے قائم ہیں۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے اور زمانہ قدیم میں جمبھول پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مغل دور میں جامشورو تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے ہنر مند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو خوبصورت سیرامکس، ٹیکسٹائل اور زیورات تیار کرتے تھے۔ مغلوں نے شہر میں کئی یادگاریں تعمیر کیں جن میں جامشورو قلعہ اور جامشورو محل شامل ہیں۔ برطانوی راج کے دوران جامشورو تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ انگریزوں نے سندھ مدرس الاسلام قائم کیا جو خطے کے اولین اسکولوں میں سے ایک ہے، جسے اب سندھ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں جامشورو ایک اہم صنعتی مرکز بن گیا جہاں پاکستان سٹیل ملز اور جامشورو پاور پلانٹ جیسی کئی بڑی صنعتیں قائم ہوئیں۔ آج یہ شہر اپنے تعلیمی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول سندھ یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج۔ مجموعی طور پر جامشورو کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کے متنوع ثقافتی اثرات کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے اس خطے کو صدیوں سے کنٹرول کیا۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے اور اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں قدیم شہر موہنجو دیڑو کا گھر تھا جو اب یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ یہ شہر مغل دور میں ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا اور مارکو پولو اور ابن بطوطہ جیسے مشہور سیاحوں نے یہاں کا دورہ کیا تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے جامشورو میں ایک چھاؤنی قائم کی اور یہ شہر تعلیم اور تحقیق کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی 1913 میں شہر میں قائم ہوئی تھی اور اب یہ پاکستان کی صف اول کی زرعی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ آج جامشورو متنوع آبادی کے ساتھ ایک فروغ پذیر شہر ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور تاریخ اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ شہر میں ایک بڑھتا ہوا صنعتی شعبہ بھی ہے اور یہ کئی پاور پلانٹس اور ایک بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کا گھر ہے۔ مجموعی طور پر جامشورو کی قدیم تہذیبوں سے لے کر برطانوی استعمار تک ایک بھرپور اور متنوع تاریخ ہے اور آج بھی پاکستان کا ایک اہم شہر ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس شہر کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے جو اس خطے میں 2500 قبل مسیح کے قریب موجود تھی۔ مغل دور میں جامشورو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے جامشورو باغ کہا جاتا تھا۔ اس پر مقامی سرداروں کی حکومت تھی جو مغل بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ 18ویں صدی میں تالپور خاندان سندھ میں برسر اقتدار آیا اور حیدرآباد میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ تالپوروں نے جامشورو میں کئی قلعے اور محلات بنائے جن میں مشہور فیض محل بھی شامل ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں جامشورو تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز تھا۔ انگریزوں نے شہر میں ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا جو اسے ملک کے دوسرے حصوں سے ملاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جامشورو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1960 کی دہائی میں شہر میں سندھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا جس کی وجہ سے علاقے میں تعلیم اور تحقیق کو فروغ حاصل ہوا۔ آج جامشورو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، تاریخی یادگاروں اور تعلیمی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔
یہ زراعت اور صنعت کے لیے بھی ایک اہم مرکز ہے، جس میں ایک بڑی شوگر مل، ایک پاور پلانٹ اور ایک ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم قریب میں واقع ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور ضلع جامشورو کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ اس علاقے میں قدیم ترین آباد بستی 1920 کی دہائی میں موہنجو دڑو کے قریبی مقام پر کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھی۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا، جو اپنی جدید شہری منصوبہ بندی اور تعمیراتی کامیابیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ مغل دور میں جامشورو تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات اور محلات کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں جامشورو برطانوی ہندوستان کے صوبہ سندھ کا حصہ بن گیا۔ 20ویں صدی میں جامشورو نے نمایاں ترقی کا تجربہ کیا۔ یہ شہر سکھر بیراج سمیت کئی بڑے صنعتی منصوبوں کا گھر تھا، جو 1930 کی دہائی میں دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں جامشورو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے ایک اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں سندھ یونیورسٹی، صوبے کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے کالج اور یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ آج جامشورو متنوع آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ اپنی جدید سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ شہر کی تاریخ کا پتہ وادی سندھ کی تہذیب سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں 3,000 سال قبل مسیح کی بستیوں کے ثبوت موجود ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ شہر جنہوشورو کے نام سے جانا جاتا تھا اور رائے خاندان کے زیر کنٹرول تھا، جو ایک ہندو خاندان تھا جو اس علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ اس شہر کو بعد میں 711 عیسوی میں عرب جنرل محمد بن قاسم نے فتح کیا اور یہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ 16ویں صدی میں جامشورو پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو ایک مسلم خاندان تھا جس نے رائے خاندان کی جانشینی کی تھی۔ تالپور خاندان نے شہر میں کئی قلعے اور محلات بنائے، جن میں جامشورو کا قلعہ بھی شامل ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سندھ کا کنٹرول سنبھال لیا اور جامشورو میں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی۔ سندھ مدرسہ الاسلام کے قیام کے ساتھ ہی یہ شہر تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا، جو اب سندھ یونیورسٹی ہے۔ آج جامشورو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول جامشورو قلعہ، 7 بہنوں کا مقبرہ اور سندھ مدرسہ الاسلام۔ اس شہر میں سندھ یونیورسٹی کا گھر بھی ہے، جو پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ حیدرآباد سے تقریباً 20 کلومیٹر مشرق میں دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے میں جمبیشورو کے نام سے جانا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے دوران تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ گندھارا دور میں بھی یہ شہر بدھ مت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ مغل دور میں یہ شہر جمشید پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور علم و ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ برطانوی نوآبادیاتی دور میں تجارت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ شہر پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس کا نام جامشورو رکھ دیا گیا۔ آج یہ شہر اپنی تاریخی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول جامع مسجد، جو کہ خطے کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ سندھ یونیورسٹی کا گھر بھی ہے، جو پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ مجموعی طور پر جامشورو کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جو مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی عکاسی کرتی ہے، جنہوں نے اس خطے کو صدیوں سے متاثر کیا ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ یہ دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور ضلع جامشورو کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ جامشورو کے ارد گرد کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے
جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں۔ اس علاقے پر بعد میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی، بشمول موریہ سلطنت، گپتا سلطنت اور مغل سلطنت۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں جامشورو تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ انگریزوں نے شہر میں متعدد اہم ڈھانچے بھی تعمیر کیے، جن میں جامشورو پاور اسٹیشن بھی شامل ہے، جو آج بھی جاری ہے۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد جامشورو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ سندھ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کے قیام کے ساتھ شہر ترقی کرتا رہا۔ آج جامشورو ایک ہلچل والا شہر ہے جو اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر میں واقع متعدد یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ تعلیم اور تحقیق کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے جو دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ قدیم زمانے میں جامشورو کے آس پاس کا علاقہ روڑ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا۔ اس شہر کو پھر فارسیوں، سکندر اعظم اور بعد میں مغلوں نے فتح کیا۔ برطانوی راج کے دوران جامشورو تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انگریزوں نے شہر میں کپاس کا ایک کارخانہ بھی قائم کیا جو اس علاقے کی سب سے بڑی فیکٹری بن گئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جامشورو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1960 کی دہائی میں اس شہر کو سندھ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جو اب پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ آج جامشورو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، تاریخی یادگاروں اور تعلیم و تحقیق کا ایک بڑا مرکز ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر قریبی سکھر اور لاڑکانہ شہروں کے لیے گیٹ وے کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اور یہ انڈس ہیریٹیج ٹریل کا ایک بڑا اسٹاپ ہے۔ جامشورو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر، یہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور اپنی تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ ایک قدیم شہر کے کھنڈرات جو کہ موہنجو داڑو کے نام سے مشہور ہے، جامشورو سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ شہری بستیوں میں سے ایک تھا، جس میں نکاسی کے جدید نظام اور تعمیراتی ڈیزائن موجود تھے۔ مغل دور میں جامشورو ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ مغلوں نے اس علاقے میں کئی قلعے اور محلات بنائے، جن میں قلندر شاہ قلعہ اور رانی کوٹ قلعہ شامل ہیں۔ 18ویں صدی میں جامشورو کو تالپور خاندان نے فتح کیا۔ تالپوروں نے سکھر بیراج اور لطیف آباد پل سمیت کئی یادگاریں تعمیر کیں۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے جامشورو میں ایک چھاؤنی قائم کی اور یہ برطانوی ہندوستانی فوج کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ آج جامشورو اپنی تاریخی یادگاروں، ثقافتی ورثے اور تعلیمی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سندھ یونیورسٹی کا گھر ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ ہے۔ یہ شہر مشہور صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے سالانہ عرس یوم وفات کی بھی میزبانی کرتا ہے، جس میں ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں۔